السلام علیکم سامعین حضرات، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول دیوی قسط نمبر 82۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ نہ جانے کیوں رستم نے خود کو ایک دم قصوروار محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے اسے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں وہ ہے۔ اسے اپنے دکھ سکھ کے ساتھیوں کے پاس ہونا چاہیے تھا جن کے ساتھ اس کے جینے مرنے کے پیمان تھے۔ وہ وہاں ڈپٹی راج کے جان لیوا گھیرے میں زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار تھے، اور وہ یہاں نت نئی ڈشیں کھانے اور اسٹیم بات لینے میں مصروف تھا۔ ہیلو رستم صاحب، ہیلو، آپ بول نہیں رہے، نظام نے پریشان ہو کر کہا۔ رستم نے گہری سانس لی اور پوچھا، فریدی ہنسنے سے میرے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ نظام بولا، ہاں لالا فرید نے آپ کے اور گہرا باری کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ لالا نے کہا کہ اگر آپ سے میرا رابطہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سون کے حالات بہت خراب ہیں، اب آپ وہاں آنے کی کوشش نہ کریں۔ رستم کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اس نے خود سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ وہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے موت کا مقابلہ کریں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے روپوش رہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دیا۔ پھر وہ نظام سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اب اگر لالے وغیرہ سے تمہاری بات ہو تو انہیں بتا دو کہ میں خیریت سے ہوں اور ان سے زیادہ دور بھی نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ان سے ملاقات ہو، وائرلیس پر یا کسی بھی صورت میں، رستم نے کہا۔ پھر ذرا توقع سے بولا، میں آج کسی وقت تم سے پھر بات کروں گا، تم فون پر مل جاؤ گے نا؟ ہاں جی، دوپہر کو صرف 1 گھنٹے کے لیے میں کہیں جاتا ہوں، پھر یہیں رہوں گا۔ رستم نے سلسلہ منقطع کیا اور ایک بار پھر بےقراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ خانسامہ کرامت نے لمبا چوڑا ناشتہ ڈائننگ روم میں سجا دیا تھا، جو لگتا تھا کہ ناشتہ نہیں بوفے ڈنر سجا ہوا ہے۔ وہ صبح 4 بجے سے اپنے کام میں جٹ جاتا تھا۔ ناشتے میں سینڈوچ، سوپ، حلوہ پوری، نہاری، آملیٹ، چکن ونگز، فروٹ جوسز اور پتہ نہیں کیا کیا شامل تھا۔ پوری کوٹھی مہکنے لگی تھی۔ جہانگیر اور گہرا دونوں خوش خوراک تھے۔ وہ بڑے اہتمام سے ناشتے کی میز پر بیٹھتے تھے، لیکن آج وہ دونوں بھی کچھ افسردہ نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ سون سے آنے والی خبریں تشویشناک تھیں۔ چلو رستم، تھوڑا سا کھا لو، جہانگیر نے کہا۔ نہیں، بالکل بھوک نہیں، رستم نے کہا اور صرف چائے کا 1 کپ لے لیا۔ رستم کی کیفیت دیکھ کر گہرے اور جہانگیر نے بھی ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ ناشتہ جو کم و بیش 15 آدمیوں کے لیے کافی تھا، ویسے کا ویسا ہی میز پر پڑا رہ گیا۔ تینوں سر جوڑ کر نشست گاہ میں بیٹھ کے وہ کافی دیر تک تازہ صورتحال پر بات کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد مطلع ابارآلود ہونا شروع ہو گیا، ہوا بھی چلنے لگی۔ رستم کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ وہ اٹھا تو ان کی میٹنگ پھر سے شروع ہوئی۔ اب کیا کرنا ہے لالے دی جان؟ گہرے نے رستم سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش بھی تھا۔ رستم کے بجائے جہانگیر نے جواب دیا۔ وہ وسکی کا 1 گھونٹ لے کر بولا، ہمیں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینا ہوگا۔ میں تم دونوں کو یہ رائے ہرگز نہیں دوں گا کہ تم واپس سون کی طرف جاؤ، یہ تو سراسر بیوقوفی ہوگی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ گہرے نے گلاس بھرتے ہوئے پوچھا۔ بہتر یہ ہے کہ تم سون سے باہر رہ کر ساتھیوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ باہر رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ رستم نے ذرا تیکھے لہجے میں پوچھا۔ رستم، پولیس کے محکمے میں تمہارے تعلقات ہیں، مجھے پتہ ہے، اور بھی 2-4 لوگ تمہاری بات سنتے ہیں۔ تم کسی طرح لالے اور ساتھیوں کو گھیرے سے نکالنے کی کوشش کرو۔ میں حاجی حیات کے سوا کسی بااثر کو نہیں جانتا، اور حاجی حیات میں محکمے کا حاضر سروس ملازم ہے۔ وہ بس ایک حد تک ہی جا سکتا ہے۔ سون میں ہونے والا آپریشن بڑے بڑے مگرمچھوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ حاجی حیات وہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے لاہور کا ایک مسٹر بھی تمہارے فون کرتا رہتا ہے۔ تم نے اس کی خاطر انڈین اسمگلر گروجیت کو پار کیا تھا، لیکن مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے وہ منسٹر بھی آج کل زیر اعتاب ہے۔ رستم نے بھی گلاس بھرتے ہوئے کہا۔ اچانک رستم کے موبائل فون کی گھنٹی بجی، سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز سن کر رستم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ بی بی تھی۔ جی بی بی، کیسے فون کیا؟ جو جواب ملا وہ مزید پریشان کن تھا۔ بی بی نے کہا، رستم، میں تمہاری طرف آ رہی ہوں۔ میری طرف؟ لیکن میں تو… وہ ایک بار پھر ہکلا کے رہ گیا۔ بی بی نے کہا، میں تمہاری رہائش سے زیادہ دور نہیں ہوں، بس 4-5 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ رستم کے مساموں سے پسینہ بہہ نکلا۔ اس نے چند لمحے ذرا سنبھلتے ہوئے کہا، بی بی، پولیس ہمیں ہر جگہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، کہیں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے۔ نہیں نہیں، بی بی نے تیزی سے اس کے بات کاٹی، ہم پوری احتیاط کر کے آ رہے ہیں، اس بارے میں بے فکر رہو۔ بی بی جمع کا صیغہ استعمال کر رہی تھی۔ رستم سمجھ گئے کہ عارف بھی اس کے ساتھ ہے۔ اسے عارف پر غصہ آیا۔ رستم نے اسے تاکید کی تھی کہ بی بی کو یا اسے خود یہ ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ وہ ناسمجھ نہیں تھا، لیکن اس سے ناسمجھی والا کام ہوا تھا۔ رستم کی چھٹی اس نے گواہی دی تھی کہ بی بی یہاں اسے سمجھانے بجھانے کے لیے آ رہی ہے۔ اس نے آ کر یقیناً یہی کہنا تھا کہ وہ موت کے سیورے سے بچ کر کہیں دور چلا جائے، اتنی دور کہ اس کے ساتھ زندگی کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ لیکن وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور آج ملنے والی اطلاعات کے بعد تو یہ کام بالکل ہی خارج از امکان ہو گیا تھا۔ وقت ایک بار پھر اسے بدترین ہنگاموں اور خطرات کی جانب کھینچ رہا تھا۔
रुस्तम के ज़हन में हलचल मची हुई थी। इसने बड़ी तेज़ी से एक फैसला किया। अगर बीबी एक बार इसे मना कर देती तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। फिर बीबी के हुक्म पर अमल करने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं रहना था। फिर वही कुछ होना था जो इससे पहले होता रहा था। बीबी के हुक्म पर इसने बिलाल चूचरा रंगवाली की हवेली छोड़ी थी। बीबी के हुक्म पर इसने तौह शाम जैसे दरिंदर उसके बेटे की जाबख्शी की थी। और बीबी के हुक्म पर इसने कुदरतुल्लाह और इसके हवारियों को माफ़ किया था। अब वो चाहता था कि बीबी के कुछ कहने से पहले ही खुद कुछ काट डाले, मगर ऐसा नहीं कर सकता तो बीबी के यहाँ आने से पहले ही कहीं दूर निकल जाए। वक्त बहुत कम था। इसे जो भी फैसला करना था बहुत जल्दी करना था। सबसे पहले इसने जहांगीर को इशारा किया कि विस्की की बोतलें और सिगरेट के पैकेट वहाँ से हटा दे। जहांगीर के हदायत पर नौशा कमरे की सफाई करने लगा। रुस्तम बेकरारी से बरामदे में टहलने लगा। बीबी से बात होने के बाद अब इसके लिए ये भी आसान नहीं था कि यहाँ से निकल जाता। इसी दौरान में कोठी से बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। चंद सेकंड बाद कालबेल हुई। रुस्तम का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद वो और बीबी नशिस्तगाह में आमने सामने बैठे थे। बीबी आज स्याह बुरके में नजर आ रही थी, सिर्फ आंखें निकाब से बाहर थी। वो इस रूप में भी इतनी अच्छी लग रही थी कि रुस्तम को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। इसने नज़रें फेर लीं। नज़रों के यूँ फेरने में इसके दिल पर जो गुजरी थी ये वही जानता था। ये पौधे को जड़ों से खींचने का अमल था। ये जान को जिस्म से निकालने की रुदात थी। शानी ने कहा, रुस्तम तुम आरिफ से नाराज़ मत होना। ये मुझे यहाँ नहीं लाया है। मैं लाई हूँ और मजबूर करके इसे लाई हूँ। इसमें आरिफ का कोई कसूर नहीं। रुस्तम बस सर हिला के रह गया। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी हो गई। रुस्तम ने बेहतर समझा कि उस खामोशी को तोड़ने में पहल करे। वो बोला, बीबी अभी थोड़ी देर पहले हमें बड़ी परेशान कुन खबरें मिली हैं। इन खबरों का ताल्लुक वड्डे डेरे से है। वड्डे डेरे पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। वो लोग डेरे का घेरा तंग कर रहे हैं। शानी ने एक दुख भरी सांस लेते हुए कहा, लग रहा था कि अब ऐसा ही होना है। रुस्तम कभी कभार शानी के चेहरे की तरफ नज़र उठाता था। अमूमन ये नज़र तब शानी के चेहरे पर पड़ती थी जब इससे कोई ख़ास बात कहना होती थी। इसने बीबी के चेहरे पर नज़र डाली और कहा, बीबी मैंने वड्डे डेरे से आते हुए अपने साथियों से वादा किया था कि अगर मैं गया तो वापस आऊँगा। अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मैं इस मुसीबत के वक्त में इनके पास वापस पहुँचूँ। अगर ऐसा न कर सका तो अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा। शानी ने चौंक कर रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम ने अपनी बात आम से अल्फाज में कही थी, लेकिन अल्फाज के पीछे जो तवानाई, ताकत और इल्तिजा थी, इसने शानी को अंदर तक हिला डाला। वो कुछ देर रुस्तम की गहरी आंखों में देखती रही, फिर होले से बोली, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उस जगह वापस जाओगे जहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे साथी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मर रहे हैं और मार रहे हैं? मैं वहाँ जाने की बात नहीं कर रहा हूँ बीबी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं इन्हें इस मौका पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक जो कुछ कर सकता हूँ वो करना चाहता हूँ। पुलिस ने वड्डे डेरे को एक बड़े घेरे में लिया हुआ है। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से एक घेरा काफ़ी कमज़ोर होगा। तुम क्या कहना चाहते हो रुस्तम? अभी मेरे दिमाग में कुछ साफ नहीं है बीबी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर हम पांडुनामी जगह पर पुलिस को अकब में उलझा लें तो घिरे हुए साथियों को बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। अगर एक दफ़ा वो घेरे से निकल गए तो फिर सोन की भूल भुलैयों में जान बचाने की बड़ी कामयाब कोशिश कर सकते हैं। आपने इन टीलों को देखा ही है, वो हमेशा ज़बरदस्त पनागा साबित हुए हैं। शानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर इससे पहले इसकी निगाहें रुस्तम की निगाहों से मिली। रुस्तम की आंखों में से अजीब सी कैफियत नजर आई। इन आंखों में गहरे कर्ब के साथ एक बेताब इल्तिजा इस तरह शामिल हो गई थी कि वो गुंग हो गई। इसे लगा रुस्तम खामोशी की जुबान में कह रहा है, बीबी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ, मुझे रुकने का हुक्म न दें। शानी के सीने में गहरी होक उठी। इसे लगा कि वो बैठे बैठे पथरा गई है। रुस्तम सर झुका बैठा था। वो जानती थी कि जो वो कहेगा वो रुस्तम मान लेगा। अगर अभी मरने का हुक्म देगी तो बिला तामुल अपनी जान भी ले लेगा। लेकिन क्या रुस्तम की आंखों में इसकी इल्तिजा पड़ने के बाद वो कोई दो टोक हुक्म दे सकती है? रुस्तम के अल्फाज की बाज़गश्त इसके कानों में गूंजी। अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मैं इस मुसीबत में इनके पास पहुंचूं। अगर ऐसा न कर सका तो अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। अचानक रुस्तम के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। ये फ़ोन सेट इन सेटों में से था जो रुस्तम और गोहरे ने आस्ताने से तलाशी के दौरान में जमा किए थे। अब इसमें दूसरी सिम डाली गई थी। रुस्तम ने शानी से इजाज़त लेकर फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ निज़ाम था। रुस्तम निज़ाम से बात करता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। शानी अपनी जगह साकित और जामिद बैठी रही। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आरिफ ने इसे इशारा किया। शानी आरिफ के साथ बरामदे में रखी हुई कुर्सियों पर जा बैठी। आरिफ ने राजदारी के लहजे में कहा, शानी बहन, ये सब कुछ वही हो रहा है जिसका मुझे और तुम्हें अंदेशा था। रुस्तम दिन ब दिन ज़िंदगी से दूर जा रहा है। अब वो वापस अपने साथियों के पास जाना चाहता है। ये सरासर खुदकुशी है और बाज़ लोग इसे बेवकूफ़ी भी कहेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि रुस्तम भाई जो कुछ कह रहा है वो कर गुजरेगा। वो सोन में जाएगा और वहाँ लाला वगैरह के साथ ही मारा जाएगा या फिर पकड़ा जाएगा और फांसी के फंदे पर पहुँच जाएगा। ये सब कुछ तो मैं भी देख रही हूँ। शानी के लहजे में बेपना दुख था। मेरा एक मशवरा है शानी बहन, अगर तुम मान लो तो
میں سمجھتا ہوں کہ بس اس مشورے پر عمل کر کے ہی تم رستم کو جانے سے روک سکتی ہو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ شانی سوالے نظروں سے عارف کو دیکھنے لگی۔ وہ بولا، جہاں تک میں رستم کی نیچر کو سمجھتا ہوں، وہ یاروں کا یار ہے، رشتوں ناتوں کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ اب رشتوں ناتوں کے لیے ہی وہ پھر سون میں جانے کی سوچ رہا ہے، اپنے یاروں کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ عارف نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم رستم بھائی کے مزاج کے مطابق چل کر اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکتی ہو۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اگر تم رستم کو یہ بتاؤ کہ تم یہاں اپنی حفاظت کی خاطر آئی ہو، تو وہ اپنے اور تمہارے ناطے کے لیے باقی ناتوں کو وقتی طور پر بھول جائے گا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ عارف نے ارد دیکھا اور اپنے لہجے کو مزید پست کرتے ہوئے بولا، شانی بہن، اگر تم اس سے کہو کہ تم اس کی پناہ چاہیے، تو پھر میرا مطلب ہے کہ یہ بات کوئی ایسی غلط بھی نہیں۔ تمہیں چاروں طرف سے خطروں نے گھیرا ہوا ہے۔ بے شک تم نے بہت سے دشمنوں کو دوست بنایا ہے، لیکن بہت سے دشمن اب بھی خطرناک حد تک دشمن ہیں، جن میں ایک قدرت اللہ بھی ہے۔ کسی وقت کسی بھی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر تم رستم سے کہو کہ تمہیں اس کا مضبوط سہارا درکار ہے اور تم اسی سہارے کے لیے یہاں پہنچی ہو، اور وہ تمہیں لے کر محفوظ جگہ پر چلا جائے، تو میرا دعویٰ ہے کہ رستم بھائی باقی باتیں بھول جائے گا۔ شانی کے سارے جسم میں برقی لہریں دوڑ گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے دل کی تھا گہرائی میں بھی کہیں یہ خیال موجود تھا۔ اس نے چونک کر عارف کو دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں شانی بہن، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی طاقت رستم کو موت کی طرف جانے سے روک سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ ہاں شانی، اس کا اب سون کی طرف جانا موت کی طرف جانا ہی ہے۔ یہ ایک ایسا جذباتی فیصلہ ہے جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ تم اس جذباتی فیصلے سے بچا لو۔ آج میں بھی وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو کچھ عرصہ پہلے محتمم بستی میں بہت سے مردوں عورتوں نے کہی تھی۔ اگر تم رستم کے ساتھ کسی رشتے میں بند کر کہیں دور چلی جاؤ، کسی گمنام جگہ پر جا بسو، تو تم دونوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ شانی نے بے قراری سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں عارف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا شانی؟ جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے، یہ کسی نے کب سوچا تھا کہ ہوگا؟ اخباری خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ سون میں مفروروں کے خلاف آپریشن ایسے ہو رہا ہے جیسے کہیں جنگ لڑی جا رہی ہو۔ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ وہاں موجود کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ شاید عارف اور شانی میں اس بارے میں مزید بات ہوتی، لیکن اسی دوران میں رستم فون سن کر واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی تشویش اب پہلے سے گہری ہو گئی تھی۔ گوہرا، جہانگیر، رستم کا کامن روم میں کھڑے ہو کر خسر پسر کرنے لگے۔ باہر زور سے بجلی کڑکی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بادل اتنے گہرے تھے کہ شام سے پہلے ہی رات کا منظر پیدا ہو گیا تھا۔ شانی کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اسے چکر آ رہے ہوں۔ شاید یہ بے پناہ ذہنی دباؤ کا اثر تھا۔ وہ کئی طرف سے گھری ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عارف نے جو بات کہی وہ 100% درست تھی۔ رستم کا واپس سون میں جانا ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کا نتیجہ موت کے سوا شاید ہی کچھ اور نکلتا۔ عارف کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ رستم اور اس کے ساتھی گوہرا کو اس خودکشی سے صرف اور صرف وہ خود ہی روک سکتی تھی، لیکن رستم کو روکنے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا تھا وہ بڑا کٹھن اور ناقابل مسافت تھا۔ شانی کو لگا کہ اس کا حلق خشک ہو رہا ہے اور ہاتھ پاؤں سنسنا رہے ہیں۔ عارف نے غور سے شانی کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے شانی، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں بس ذرا سر چکرا رہا ہے۔ تب تم لیٹ جاؤ شانی۔ عارف نے جلدی سے آگے بڑھ کر شانی کے شانے تھامے۔ شانی نے پہلے تو نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر آہستہ سے کراتے ہوئی صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ اسی دوران میں رستم اور گوہرے نے بھی شانی کو دراز ہوتے دیکھ لیا تھا۔ رستم لپک کر شانی کی طرف آیا۔ کیا ہوا بی بی؟ اس نے بے حد بے تابی سے پوچھا۔ شانی کی وجہ عارف نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس ذرا چکر سا آ گیا ہے۔ جہانگیر نے پہلے نوشے کو آواز دی، پھر خود بھاگ کر گیا اور گلاس میں پانی لے آیا۔ تاہم اس دوران میں شانی خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ہلکی سی نمی تھی، رنگ اب بھی زردی مائل تھا۔ کیا ہوا تھا بی بی؟ رستم نے دوبارہ لرزہ آواز میں پوچھا۔ دراصل رستم بھائی، اس نے آج صبح صرف چائے کا ایک کپ پیا تھا، اس کے بعد دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ پچھلے 2-3 دن سے یہ کچھ ہو رہا ہے، اوپر سے بھاگ دوڑ بھی بہت ہے۔ کمزوری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ شانی نے تھوڑا سا پانی پیا اور لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولی، نہیں اب میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چلو عارف اب چلتے ہیں۔ شانی کی آواز میں بے پناہ افسردگی تھی۔ بالکل نہیں، میں اس طرح تو آپ کو ہرگز جانے نہیں دوں گا، جہانگیر نے کہا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، ویسے بھی موسم اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ آپ باہر نکلیں۔ جہانگیر نے خانسامہ سے کہا۔ وہ اس وقت نیم گرم دودھ میں اوولٹن ملا کر لے آیا۔ جہانگیر کے اصرار پر شانی نے تھوڑا سا دودھ پیا۔ چند منٹ بعد خانسامہ ایک اور ٹرے لے آیا جس میں چکن، کارن سوپ اور کسٹرڈ وغیرہ تھے۔ عارف اور رستم نے اصرار کے ساتھ شانی کو تھوڑا سا کھانے پر مجبور کیا۔ بارش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں گاہے بگاہے برق کونتی تھی اور کوٹھی کے طول و عرض میں لہریں سے لپک جاتے تھے۔ عارف کے کہنے پر شانی ساتھ والے کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ لیٹ تو گئی لیکن آرام اس کی قسمت پہ کہاں تھا۔ اس کا ذہن تو گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ وہ رستم کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اسے روکنے کے لیے جو رکاوٹ درکار تھی وہ شانی کے پاس نہیں تھی۔ وہ کیسے چل پاتی؟ رستم کا ہاتھ تھام کر۔ ان دونوں کے راستے جدا تھے اور منزلیں بھی۔
وہ نادیہ کا ہو چکا تھا، اب اس کا گھر تھا، بیوی تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ دوسری طرف شانی بھی کچھ نئے بندروں میں باندھی گئی تھی، وہ اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کر چکی تھی اور ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے اس رخ پر چلنا چاہتی تھی۔ وہ بند کمرے میں آنکھیں موندے بظاہر پرسکون لیٹی رہی، لیکن اس کے جسم و جامع میں قیامت برپا تھی۔ ایک بار اس کے اندر سے وہ آواز بلند ہونے لگی جو اس کے دل و دماغ پر ہزارہ ستم توڑا کرتی تھی۔ اس آواز نے کہا، شانی کیوں اپنے آپ سے بھاگ رہی ہو؟ کب تک بھاگے گی اور کہاں تک بھاگے گی؟ کیوں تو یہ بات مان نہیں رہتی کہ تو اپنی زندگی کو رستم کی زندگی کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے؟ بے شک یہ زندگی چند ہفتوں یا چند دنوں کی ہی کیوں نہ ہو، تو رستم کا ہاتھ تھام کر آنکھیں بند کر لینا چاہتی ہے اور وہ جہاں تک چلتا رہے اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، ننگے پاؤں پتھروں اور کانٹوں پر اور انگاروں پر۔ جب تیرا ہاتھ رستم کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر وہ کانٹے اور انگارے پھول بن جائیں گے، ہر جانگسل دکھ نشاط انگیز سکھ کا لبادہ اوڑھ لے گا۔ یہ سفر مختصر بھی ہوا تو ہزاروں سال کی بے کیف اور جامع زندگی سے بہتر ہوگا۔ ہاں شانی، رستم خودکشی کر رہا ہے، اسے خودکشی سے تم اور صرف تم ہی روک سکتی ہو۔ اسے اونگ سے آنے لگی۔ باہر گرج چمک اور بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وال کلاک نے رات کے 9 بجے تو عارف اور جہانگیر کمرے میں آئے۔ جہانگیر نے کہا، شانی بی بی، یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، یہاں رہتے ہوئے آپ کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ موسم خراب ہے اور آپ کی طبیعت بھی اچھی نہیں، صبح آرام سے ہوٹل چلی جائیے گا۔ شانی رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے دل و دماغ میں جو شدید ترین کشمکش تھی اسے رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کل رستم نے ہر صورت ملتان سے روانہ ہونا ہے اور اس کی منزل وہی ہے جہاں پنجاب پولیس پوری تیاریوں کے ساتھ مفروروں اور اشتہاریوں کا شکار کھیل رہی ہے۔ اگر اسے رستم کو روکنا تھا تو پھر اسے یہاں ہی ٹھہرانا تھا۔ وہ تذبذب میں نظر آئی تو جہانگیر کے اصرار میں توانائی آ گئی۔ اس نے شانی کو اپنے گھر میں رکنے پر نیم آمادہ کر لیا۔ جہانگیر اور عارف کے جانے کے بعد شانی ایک بار بھی سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ چاہتی تو رستم کی آنکھوں کی خاموش التجا کو رد کر کے حکم دے سکتی تھی۔ وہ حکم دیتی تو وہ پہلے کی طرح قربانی دیتا اور رک جاتا، لیکن کیا وہ ہمیشہ سے قربانی ہی لیتی رہے گی؟ کیا ایثار کا یہ سفر یک طرفہ ہی چلتا رہے گا؟ اس کے دل نے پکار کر کہا، نہیں شانی، اگر تجھے رستم کو روکنا ہے تو پھر تجھے بھی اپنے اصولوں اور ارادوں سے ہٹ کر چلنا ہوگا۔ جب کوئی آگ میں چھلانگ لگانے جا رہا ہو تو پھر اسے عام ڈگر سے ہٹ کر پکارنا پڑتا ہے، تو کیا اسے پکارے؟ شانی نے خود سے سوال کیا، لیکن عین اس وقت 3 نام ہتھوڑوں کی طرح اس کے ذہن پر برسے، نادیہ، منا، چودھری بشیر۔ اگر رستم کو پکارے گی تو ان تینوں ناموں کا کیا ہوگا؟ شانی کے اندر سے دوسری آواز آئی، کچھ نہیں ہوگا شانی، تم دیکھنا رستم سب کچھ سنبھال لے گا۔ اس کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں کہ وہ منع کو چودھری بشیر کی تحویل سے نکال لے۔ تم منع اور رستم کے ساتھ کہیں بہت دور نکل سکتی ہو، کہیں ایسی جگہ جہاں تم دونوں کی زندگی اور رستم کے مضبوط ترین حصاروں میں بالکل محفوظ رہیں گی۔ لیکن نادیہ، پہلی آواز نے سوال کیا۔ نادیہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑے ڈیرے پر پولیس کے جان لیوا گھیرے میں ہے، خدا کرے وہ بچ جائے اور پھر رستم سے آ ملے۔ ایسا ہوا تو بھی وہ خوش دلی سے رستم کو تمہارے ساتھ شیئر کر سکتی ہے۔ اس نے خود کہا تھا، شانی میں ایک ادنا خادمہ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہو جاؤں گی۔ چلے خادمہ نہ صحیح، وہ برابر کی حیثیت سے تو رہ ہی سکے گی۔ پہلے آواز نے کہا، لیکن یہ بھی دیکھو نا شانی، رستم نے شادی کی ہے، وہ ایک شادی شدہ شخص ہے۔ اگر وہ تمہاری محبت میں اتنا ہی آگے جا چکا ہوتا تو پھر شادی کیوں کرتا؟ لوگ تو پوری زندگی بے نام آس کے سہارے گزار دیتے ہیں۔ یہ بڑی کمزور دلیل ہے، دوسری آواز نے پکار کر احتجاج کیا۔ رستم نے یہ شادی بھی اس لیے کی تھی کہ تمہارا حکم تھا، اسے جیون ساتھی نہیں چنا بلکہ حکم کی تعمیل کی ہے۔ اس شادی سے وہ جتنا خوش، اس کا پتہ بھی تمہیں بڑے ڈیرے پر چل گیا تھا۔ مہناز اور حنیفہ نے تمہیں بتایا تھا کہ رستم اس بندھن کو بس بندھن کے طور پر نبھا رہا ہے۔ سوچتے سوچتے شانی کو پھر اونگ سی آنے لگی۔ اسے لگا کہ ایک بار پھر پوٹوہار کے انہی ویران ٹیلوں میں ہے۔ تیسری سرنگ کے اندر بھاگتے بھاگتے وہ اندھی دراڑ میں گر گئی ہے۔ اس دراڑ میں رستم اس کے ساتھ ہے۔ وہ سردی اور بخار سے کانپ رہی ہے۔ پھر اس سے رستم کا نرم گرم لمس ملتا ہے، اتنا پیارا، اتنا مہربان لمس کے جس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس لمس کی یاد نے شانی کو تڑپا کر رکھ دیا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے ہونٹوں اور گالوں پر ابھی تک رستم کے ہونٹوں کی گرمی موجود ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے سرخ ڈورے تیر گئے۔ کھڑکیوں سے باہر بارش تواتر سے ہو رہی تھی، کسی وقت بجلی چمکتی تھی اور کوٹھی کا وسیع لان روشن ہو جاتا تھا۔ لون کے پھولدار پودے، کیاریاں، گھاس اور سنگ مرمر کا فوارہ سب کچھ چند لحظے کے لیے روشن ہوتا اور پھر اتھاہ تاریکی میں ڈوب جاتا۔ شانی نے وال کلاک کی طرف دیکھا، رات کے 11 بجنے والے تھے۔ قرب و جوار میں خاموشی طاری تھی۔ نیند میں گھوڑے کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید باقی لوگ بھی سو گئے تھے، لیکن نہیں، کوئی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ دور برآمدے کے آخری سرے پر تھا اور ٹہلنے والے انداز میں گھوم رہا تھا۔ شانی نے شیشے سے چہرہ لگا کر دھیان سے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر ایک لہجے کے لیے برق آسمانی نے کوند کر رستم کی جھلک دکھائی۔ ہاں، وہ رستم ہی تھا۔ اس کے سر کے لمبے بال دوری سے پہچانے جاتے تھے۔ وہ کندھوں پر چادر لیے بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں غالباً سگریٹ تھا۔ وہ تنہا تھا۔ ان لمحوں میں شانی کے دل دماغ میں ایک عجیب سوچ آئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب مصلحتوں کو بالا تاک رکھتے ہوئے کمرے سے نکلے اور رستم کے پاس پہنچ جائے۔ اس سے وہ سب کچھ کہہ ڈالے جو وہ کہنا چاہتی ہے۔ اسے بتا دے کہ
اس کی زندگی کو خطرہ ہے اور وہ اس کی پناہ میں آنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی صرف ایک بار اس کی زبان سے الفاظ سن کر رستم باقی سب کچھ بھول جائے گا۔ اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ خواہش کے باوجود کسی اور کے بارے میں بھی کچھ سوچ سکے۔ وہ اسے اپنے بازو میں سمیٹے گا اور جس طرح وہ کہے گی چل پڑے گا۔ پتہ نہیں کہ اس رات برسات اور حالات میں کیا بات تھی کہ شانی کا دل بے پناہ شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کی ساری سوچوں کا رخ رستم کی طرف ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وقت اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر محتمم بستی میں موجود ہے۔ سینکڑوں محتمم مرد و زن اور بچے قطار در قطار چمکیلی دھوپ میں کھڑے ہیں۔ ان کے سیمال چہرے حدت سے دہک رہے ہیں۔ وہ شانی کی طرف بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور بیک زبان گا رہے ہیں۔ من جا پیاری من جا، راج دلاری من جا، تیرا ماہی بڑی دور سے آیا ہے، اس کا مکھڑا زخموں نے گہنایا ہے، دیکھنی اس کے بھیڑے حالوں کو، دیکھنی اس کے پاؤں کے چھالوں کو۔ شانی کے جسم میں ہلکی سی لرزش نمودار ہو گئی۔ وہ دیوی تھی لیکن پتھر کی نہیں تھی۔ وہ بہت باوقار تھی لیکن پھر بھی گوشت پوست کی انسان تھی۔ طاقتور جذبے اس پر بھی اثر انداز ہوتے تھے۔ شانی نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا باندھا اور شال لے لی۔ بیڈ کے نیچے سے چپل موجود تھی۔ وہ چپل پہن کر مڑی۔ یہ وقت تھا جب اس کے شولڈر بیگ میں رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے شولڈر بیگ کھول کر موبائل نکالا۔ دوسری طرف سے بلند ہونے والی آواز سن کر وہ سکتہ زدہ سی رہ گئی۔ یہ چودھری بشیر تھا۔ ہیلو شانی، کیسی ہو؟ میں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ کیسی مبارکباد؟ شانی نے خود کو شدید دھچکے سے سنبھال کر پوچھا۔ آخر تم نے راجو اور کوکی کی منگنی کرا ہی دی۔ سنا کہ توحید شام بھی اب خوش ہے تم سے۔ مجھے توحید شام کی خوشی سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کو ٹھیک ہی لگا ہوگا۔ مجھے بھی اس سے کوئی غرض نہیں کہ مجھے کیا ٹھیک لگتا ہے۔ جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ مجھے بھی قبول ہے، چودھری بشیر نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کہاں ہیں؟ گھر میں۔ تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ طلاق کے کاغذات بالکل تیار ہو چکے ہیں، پرسوں سے میری گاڑی میں پڑے ہیں، خود آ کر لے جاؤ یا منگوا لو۔ شکریہ، شانی نے کہا۔ میرے لائق کوئی اور خدمت؟ منا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آج دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا ہے۔ تم آج کہاں ہو؟ ہوٹل میں۔ شانی گڑبڑا گئی۔ دوسری طرف گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد چودھری کی آواز آئی تو آہنگ کچھ بدلا ہوا تھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے لینڈ لائن پر ہوٹل فون کیا تھا، بتا رہے کہ تم اور عارف دوپہر سے کہیں نکلے ہوئے ہو۔ بس ابھی واپس پہنچی ہوں۔ دوسری طرف سے چند سیکنڈ تک گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ شانی ایک بار سوچ کر کانپ گئی۔ اس نے یہ کہہ کر غلطی کی تھی کہ ہوٹل سے بول رہی ہے۔ ہوٹل ایک مصروف سڑک کے کنارے واقع تھا اور کمروں میں ہر وقت ٹریفک کا مدھم شور سنائی دیتا رہتا تھا۔ ہارنوں کی آوازیں بھی آتی تھیں، لیکن یہ کوٹھی ایک پرسکون رہائشی علاقے میں تھی۔ فون لائی پر سنائی دینے والی خاموشی چودھری بشیر کو چکا سکتی تھی اور شاید وہ چونک گیا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتی تو یہ بشیر کی آواز پھر ابھری۔ اس مرتبہ آواز کا آہنگ بالکل بدلا ہوا تھا۔ چودھری نے کہا، شانی تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اگر بھول گئی ہو تو میں تمہیں یاد کرا دیتا ہوں۔ یاد کرا دوں؟ چودھری کے لہجے میں ایک سخت مزاج شوہر کسی شخصی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں۔ میرے ساتھ تمہارا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرو گی اور اس تیاری کے لیے 6 مہینے سے زیادہ نہیں لوگی۔ ان 6 مہینوں میں کہ دوسرا شخص چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی حوالے سے تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور ایک خاص بات یہ کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ ہو گیا، لیکن اب تم ہر پرانے ناطے سے علیحدہ رہو گی۔ یہ وعدہ ہوا تھا نا؟ پتہ نہیں کیوں شانی کا حالت خشک ہو گیا۔ اس کے مساموں سے پسینہ بہہ نکلا۔ اس نے وہ مشکل کہا، کیا بات ہے؟ آپ یہ باتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ چودھری بشیر کا لہجہ مزید سنگین ہو گیا۔ وہ بولا، اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ ایک بار ڈسا جا چکا ہوں، اب دوبارہ ڈسوانا نہیں چاہتا۔ مجھے پتہ چلا کہ حضرت صاحب کی بیوی اور مریدوں کو قتل کرنے کے بعد رستم ملتان سے نکلا نہیں، یہیں کہیں موجود ہے۔ مجھے نہیں پتا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ ہے اور تم اسے ملنے پہنچی ہوئی ہو؟ میں تم پر کوئی شک نہیں کر رہا شانی بیگم، اور نہ کسی طرح کے الزام لگا رہا ہوں، لیکن میری ایک بات تم آج کان کھول کر سن لو۔ آخری الفاظ کہتے کہتے چودھری کا لہجہ نہایت سنگین بلکہ جنونی ہو گیا۔ میں اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ میں بڑا کمزور بندہ ہوں، زیادہ ہمت نہیں ہے مجھ میں سب کچھ ختم کر دوں گا، تمہیں، منع کو اور خود کو بھی۔ آخری الفاظ اتنی وحشت سے کہے گئے تھے کہ شانی کے رگوں میں خون جم گیا۔ اس کی وہی کیفیت ہوئی جو آج سے پہر کو ہوئی تھی۔ اسے چکر سا آیا۔ فون بند کرتے ہوئے اس نے دیوار کا سہارا لیا، لیکن دیوار جیسے اس سے دور ہو گئی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور وہ گر گئی۔ گرتے ہوئے اس کا سر دروازے سے ٹکرایا۔ دبیز ایرانی قالین نے شدید چوٹ سے محفوظ رکھا، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بے ہوشی کا دورانیہ طویل نہیں تھا، شاید 1 منٹ یا 2 منٹ، پھر یہ بے ہوشی نیم بے ہوشی میں بدل گئی۔ شانی کو احساس ہوا کہ وہ قالین پر پڑی ہے۔ کمرے کے باہر سے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ یہ رستم تھا۔ شاید وہ دروازے اس کے ٹکرانے کی آواز سن کر اس طرح لپکا تھا۔ تب شانی نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ دروازہ کھولا گیا اور پھر رستم کا لمس، ہاں وہی جانا پہچانا لمس جس نے اندھی دراڑ کی تیرگی میں شانی کو ایک انوکھے تجربے سے روشناس کرایا تھا۔ شانی اس لمس کو زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھول سکتی تھی۔ بھرپور مردانہ لمس، لیکن پھول سے بڑھ کر نازک اور مشک و عنبر سے زیادہ معطر۔
شانی نے محسوس کیا کہ رستم نے قالین پر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا ہے اور اسے آوازیں دے رہا ہے، بی بی جی آنکھیں کھولے، بی بی جی۔ اس کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے آ رہی تھی، کسی گہرے عمیق کنویں سے۔ شانی کا ذہن بے ہوشی اور نیم بے ہوشی کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بدستور سون تھے، پھر اس نے محسوس کیا کہ رستم اسے قالین سے اٹھایا اور بستر کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ رستم کے بازو میں تھی، اس کا سر رستم کی کشادہ چھاتی سے چھو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے شانی کے جی میں آئی کہ ان لمحوں میں اسے موت آ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، یہ لمحے امر ہو جائے اور وہ یہ احساس اس دنیا سے چلی جائے کہ اس نے اپنے من پسند مرد کی باہوں میں جان دی ہے۔ رستم نے اسے بستر پر لٹا دیا، اس کے ہاتھ بڑی نرمی سے شانی کے رخساروں کو تھپ تھپانے لگے، ساتھ ساتھ وہ آوازیں بھی دے رہا تھا۔ ایک دم شانی کو ڈر لگا کہ کہیں اس رات وہ پھر اس اپنی باہوں میں نہ لے لے، کہیں اس کے ہونٹ پھر بے تابانہ اس کے چہرے سے ہم کلام نہ ہو جائے۔ ایک جھرجھری اس کے جسم میں جاگی، ایک نہایت لذت آمیز لیکن نہایت تکلیف دہ ہے۔ شانی نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنے ذہن پر چھائی ہوئی دھند کی صاف کی اور آنکھیں کھول دی۔ اس کے حواس بتدریج واپس آ رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس دوران میں عارف اور جہانگیر بھی پہنچ گئے۔ غالباً جب رستم نے دروازے کے باعث سے شانی کو پکارا تھا تو یہ آوازیں جہانگیر اور عارف کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ رستم کی طرح یہ دونوں بھی عزت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ جہانگیر نے کہا، ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو میں انتظام کر لیتا ہوں، ایک بھروسے کا بندہ ہے یہاں فری ٹاؤن میں۔ نہیں، شانی نفی میں سر ہلائے، اب میں ٹھیک ہوں۔ یہ تو آپ نے دوپہر کو بھی کہا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ جہانگیر نے کہا، یہ لیں جی، گلوکوز ملا پانی پئیں۔ نوشا گلاس لے کر شانی کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ شانی نے 2 گھونٹ اور واقعی بہتری محسوس کرنے لگے۔ چودھری بشیر سے بات کیے اب اسے 4-5 منٹ گزر چکے تھے، تاہم اس کی زہر آلود آواز اب بھی شانی کے کانوں میں خنجر اتار رہی تھی۔ میں اب برداشت نہیں کروں گا، میں سب کچھ ختم کر دوں گا، تمہیں، منع کو اور خود کو بھی۔ اور وہ ایسا کر سکتا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ دھیمے مزاج کا تھا لیکن اس کے رگوں میں تو وہی اجڑ نارپوری خون دوڑتا تھا، بڑے مہرجی کا خون جس نے درجنوں بے گناہوں کو قتل کرایا تھا اور ان گنت لوگ بجلی کے ٹوکے میں سے گزارتے تھے۔ چودھری بشیر پڑھ لکھ گیا تھا، اسے انگریزی بولنا آ گئی تھی، اس کا لباس اور رکھ رکھاؤ شہری جیسا ہو گیا تھا، مگر اس کی خصلت میں نارپوریوں کی خونہ شامی اور ہر دھرمی بدرجہ عتم موجود تھی۔ شانی ابھی اس کی منکوہ نہیں بنی تھی لیکن شانی کے ساتھ اس کا رویہ ابھی سے سخت مزاج شوروں جیسا تھا۔ وہ جب غصے میں پھکارتا تھا تو شانی کو اس کے لب و لہجے میں فاخر کی جھلک نظر آتی تھی۔ شانی کو بہت واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایک حاکم مرد کی وہی کہنہ روح ہے جو عورت کو ایک زرخری جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ یہ زرخری جانور اپنے آقا کے بتائے ہوئے راستے پر بے چرچرا چلتا رہے تو ٹھیک، ورنہ سے جسمانی اور ذہنی مار سہنا پڑتی ہے، اور یہ مار کبھی کبھی اتنی اذیت ناک ہوتی ہے کہ اس کے مقابل موت سہل محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ عورت اور مرد کا رشتہ نہیں ہوتا، آقا اور زرخرید کا رشتہ ہوتا ہے۔ آقا کی بڑی سے بڑی غلطی قابل درگزر ہوتی ہے لیکن زرخرید کی چھوٹی سے چھوٹی بھول سخت ترین سزا کی حقدار۔ آج اسی آقا نے بالکل کھلے لفظوں میں شانی کو بدترین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ اس نے منع کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے انہیں سوچ کر ہی شانی کا کلیجہ 100 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر اس کے ذہن میں راجو اور کوکی کا تصور ابھرا، ان کی منگنی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں کے مسکراتے آنسو شانی کے ذہن میں آئے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ برقی کوندوں کی طرح شانی کے ذہن میں لپک گیا۔ شانی کے دل سے ایک ہوک اٹھی، اس ہوک نے اس کے پورے جسم میں جیسے خون کی جگہ آنسو دوڑا دیے۔ اس نے ایک درد بھری الوداعی نگاہ رستم پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے شال اپنے سر پر رکھ لی۔ کہاں جا رہی ہیں بی بی؟ رستم نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے ہوٹل جانا ہے۔ شانی کا لہجہ مستحکم تھا، لیکن بی بی موسم ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی طبیعت بھی ایسی نہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ جہانگیر نے کہا، نہیں بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ لیکن میری مجبوری ہے۔ پھر وہ عارف سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، عارف چلو چلیں۔ عارف بھی تھوڑا سا حیران نظر آ رہا تھا، تاہم اس کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ شانی کا موبائل اس کے بیگ میں نہیں ہاتھوں میں ہے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ شاید شانی نے کوئی خاص کار رسیو کی ہے۔ رستم اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا تھا، وہ دیکھ چکا تھا کہ بی بی نے جانے کا فیصلہ حتمی کر لیا ہے اور اب وہ رکے گی نہیں۔ شانی جانے سے پہلے رستم کے قریب رک اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، رستم شکریہ۔ کس بات کا بی بی؟ وہ کھرا کر بولا، تو شام کو معاف کرنے کا اور قدرت اللہ کو چھوڑنے کا۔ بی بی آپ مجھے شرمندہ نہ کرے۔ رستم کے لہجے میں دنیا جہان کا درد تھا، اس کے نام سے ایک خلقت کانپتی تھی، لیکن اس وقت وہ 10 بجتا اپنے عشق کے روبرو کھڑا تھا اور بالکل ناچیز نظر آ رہا تھا۔ معاف کرنا اچھی بات ہے رستم، سب کو معاف کر دو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور عارف کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہانگیر نے بے بسی سے رستم کی طرف دیکھا، پھر گاڑی کی چابی نوشا کو تھماتے ہوئے کہا، جاؤ نوشا، بی بی جی جہاں کہیں انہیں چھوڑاؤ۔ معزز سامعین حضرات، شانی اور رستم کی یہ کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔